دوستو، آج سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ دلیپ کمار اور امیتابھ بچن میں مہانائک کون ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بحث ہی غلط ہے، کیونکہ امیتابھ بچن کو تب عروج حاصل ہوا جب دلیپ کمار راج کپور اور دیوانند فلموں سے اپنی پہلی اننگ کمپلیٹ کر کے دوسری اننگ میں مصروف تھے۔ ان میں کوئی اداکاری چھوڑ چکا تھا اور دیو صاحب سدا بہار ہیرو بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں پہلے راجیش کھنہ کی آندھی آئی اور جلد ہی اس آندھی کو امیتابھ بچن نے اوورٹیک کر لیا۔ امیتابھ کی پہلی ہٹ فلم راجیش کھنہ کے ساتھ آنند تھی۔ پھر سپر ہٹ فلموں کا دور زنجیر سے شروع ہوا۔ زنجیر سے پہلے امیتابھ بچن کی لگاتار 11 فلمیں فلاپ ہوئی تھیں۔ خیر، آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دلیپ صاحب کے بارے میں امیتابھ بچن کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے۔ امیتابھ بچن نے دلیپ صاحب کی بائیوگرافی میں دلیپ صاحب کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں: یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی میں نے فلم انڈسٹری میں قدم نہیں رکھا تھا اور میں ممبئی آیا تھا اور میرا ایک دوست مجھے کھانا کھلانے ایک مشہور ہوٹل لے گیا تھا۔ میری حیرانی اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ دلیپ صاحب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ میں ان سے آٹوگراف لینا چاہتا تھا۔ میں بھاگا باہر گیا اور قریب کی ایک اسٹیشنری سے آٹوگراف بک خرید لایا۔ میں جب واپس آیا تو دلیپ کمار کو ان کے پرستاروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور دلیپ صاحب ہر کسی سے بڑی دلچسپی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مجھے موقع ہی نہ مل سکا کہ میں ان کے قریب بھی جا سکوں۔ میں مایوس ہو کر اپنی میز پر واپس آ گیا۔ میرے فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد کئی فلمی پارٹیوں میں ان سے ہائے ہلو ہوتی رہی۔ ایسے موقع پر میں اپنے دل میں تمنا رکھتا تھا کہ میں اس مہان اداکار کے ساتھ کبھی کیمرے کے سامنے کھڑا رہ سکوں۔ ایک خواب تھا جو ناممکن دکھائی دیتا تھا، کیونکہ دلیپ صاحب صرف جس اسکرپٹ کو پسند کرتے اسی میں کام کرتے اور اپنی پسند کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہی کام کرنا انہیں پسند تھا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے فنکاروں کا بھی بڑے احتیاط سے چناؤ کرتے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی ایسا خوش قسمت دن بھی آ سکے گا کہ مجھے دلیپ صاحب کے ساتھ کسی فلم میں کاسٹ کیا جا سکے گا۔ جب فلم شکتی کے لیے رائٹر سلیم جاوید نے مجھے بتایا کہ شکتی میں صاحب ایک فرض تناش پولیس افسر کا رول کر رہے ہیں اور مجھے ان کے باغی بیٹے کے رول کے لیے چنا جانے والا ہے، اس وقت تک میں اداکاری میں کافی نام کما چکا تھا۔ فلم انڈسٹری اور دلیپ صاحب اور میرے پرستاروں کے لیے یہ ایک دھماکے دار خبر تھی، کیونکہ اس وقت دلیپ صاحب کے ساتھ کام کرنا ایک مقابلے کی طرح تھا اور سوچا جاتا تھا کہ کیا یہ اداکار جو دلیپ صاحب کے ساتھ کام کرے گا کیا وہ دلیپ کمار کو ٹکر دے سکتا ہے یا نہیں۔ میں 2 حوالے سے اس وقت ڈرا ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ میں ایک ایسے اداکار کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا جسے برسوں سے میں اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا اور وہ ایک بارواب پرسنالٹی کے مالک تھے۔ دوسرے، اس کیریکٹر میں مجھے بیٹے کے روپ میں باپ کے خلاف کھڑا ہونا تھا جو ان کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ سب ایک اداکاری تھی، مگر میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ محاذ آرائی سے خائف تھا جس کی میں بے حد عزت اور قدر کرتا تھا، جن کی میں ہمیشہ ستائش کرتا اور جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ تھوڑا پیچھے کے وقت کا ذکر کرتا ہوں۔ گنگا جمنا سے پہلے ہی میں دلیپ صاحب کی اداکاری کا قائل ہو چکا تھا، لیکن گنگا جمنا دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ یو پی سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے یو پی کی زبان کو بڑی ہی مہارت سے بولا تھا۔ میرا تعلق بھی یو پی سے ہے اور مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ ایک پٹھان یو پی کی زبان کو اس قدر مہارت سے ادا کر سکتا ہے۔ یہ میں نے ان سے سیکھا کہ اس وقت تک کام میں انتھک محنت کرنا چاہیے جب تک کہ اس کو پوری طرح نبھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ میں نے ان سے یہ بھی سیکھا کہ اپنے شریک اداکاروں اور ان کے کام کی تعریف کرنا چاہیے اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ مجھے وہ دوپہر اچھی طرح یاد ہے جب فلم شکتی کے لیے میری موت کا سین فلمایا جا رہا تھا۔ ہر اداکار کے لیے سب سے مشکل ترین سین موت کا سین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف فلموں میں مختلف انداز میں موت کو گلے لگانا پڑتا ہے، اور جیسا سین ڈائریکٹر چاہتا ہے ویسا ہی ہمیں پرفارم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا پڑتا ہے۔ عام طور پر سین کے لیے 1-2 بار ریہرسل کی جاتی ہے، لیکن اس دن اس سین کے لیے میں اور صاحب اس مقام پر بار بار ریہرسل کرتے رہے۔ جس مقام پر یہ سین فلمانا تھا وہاں پورا اسٹاف موجود تھا، ہر کوئی اونچی آواز میں بول رہا تھا، لائٹ مینوں کا چیخنا چلانا جاری تھا۔ دلیپ صاحب نے محسوس کیا کہ
کہ میں ریہرسل کے لیے اس شور میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے شور مچانے والوں کو طلب کیا اور بڑے نرم انداز میں ان کو سمجھایا اور بتایا کہ ایک فنکار اپنی بہتر پرفارمنس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور وہ کیسے اپنے وجود اور اداکاری کو اپنے کام میں جھونکتے ہوئے اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کم از کم اتنی توقع ضرور رکھتا ہے کہ سیٹ پر سکون اور خاموشی رہے۔ فنکاروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ دلیپ صاحب کی باتوں پر سب اسٹاف کی طرف سے اچھا رسپانس دیا گیا۔ پھر صاحب نے سب کو کام پر لوٹنے کو کہا۔ اس واقعے پر میں بہت متاثر ہوا اور دراصل دلیپ صاحب چاہتے تھے کہ میں یہ سین سکون سے بہتر انداز میں کر سکوں۔ دلیپ صاحب ایک بہترین انسان ہیں۔ وہ حقیقی زندگی میں اس شخص کے ساتھ ایک باپ جیسا کردار نبھاتے ہیں جو ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ بھی شاید یہ تھی کہ وہ گھر میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک باپ کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتے۔ مجھے ایک رات کا واقعہ اچھی طرح یاد ہے جب سلیم جاوید نے مجھے اپنے ساتھ دلیپ کمار کے گھر چلنے کی دعوت دی۔ حالانکہ ہماری ملاقات کا وقت پہلے سے مقرر نہ تھا، میں کچھ پریشان ہو کر ٹالنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ بلا اجازت جانا میری فطرت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی، خاص کر دلیپ صاحب جیسی بڑی ہستی کے ساتھ۔ سلیم جاوید نے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم دلیپ صاحب کے بنگلے پہنچے تو چوکیدار نے ہمیں بتایا صاحب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ میں نے سلیم جاوید سے کہا، بہتر ہے ہم واپس چلتے ہیں، لیکن یہ دونوں نہیں مانے اور چوکیدار سے کہا، صاحب سے کہو کچھ دوست گیٹ پر کھڑے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گھر کی لائٹیں جل اٹھی اور ان کا ذاتی ملازم ہمیں اندر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صاحب مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم سے آئے۔ ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے آنے سے انہیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اگرچہ ہم بن ملائے مہمان تھے، مگر انہوں نے ہمیں گرم جوشی سے ویلکم کیا اور رات 4 بجے تک ہم ان سے باتیں کرتے رہے۔ ان کی میزبانی اور گرم جوشی ایسی ہی تھی کہ بڑی مشکل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان سے جانے کی اجازت لینی پڑی۔ ہر کوئی رائٹر ہو یا شاعر ہو یا فنکار، ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ اگر آپ میرا آئیڈیل دلیپ صاحب کو سمجھتے ہیں تو یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ صاحب یقیناً بہترین ہیں۔ آپ اس وقت اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہیں جب آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کا آئیڈیل وہ ہستی ہے جس کو آپ بے تحاشا پسند کرتے ہیں۔ دلیپ صاحب میرے بارے میں کئی بار اپنی مہربان گفتگو سے میرے کام کی سراہنا کر چکے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دلیپ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر کوئی ان کی عزت اور قدردانی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صاحب نے میری فلم بلیک دیکھی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حیران کن خط کے لیے جو انہوں نے فلم بلیک دیکھنے کے بعد مجھے لکھا تھا۔ یہ وہ خط ہے جسے میں نے فریم کروا کر اپنے دفتر میں لگا رکھا ہے۔ یہ میرے لیے اس قدر اہم ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ امیتابھ بچن کے بارے میں فلم شکتی کی شوٹنگ کے دوران دلیپ کمار نے کئی بار ڈائریکٹر رمیش سپی سے کہا تھا کہ میں نے اس نوجوان کی اداکاری میں ایسے جوہر دیکھے ہیں کہ ایک دن دیکھنا وہ انڈسٹری پر راج کرے گا۔ اور دلیپ صاحب کی یہ بات کتنی سچ ثابت ہوئی یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو ان فنکاروں کو بانٹتے ہیں، ورنہ مہان وہی ہیں جو ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔